بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانی السلام علیکم۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب گیدڑ کی شامت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے، اور ایسے ہی میں جب میاں نواز شریف کی شامت آئی ہے تو وہ لندن کا رخ کر رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین، مریم نواز صاحبہ نے فرمایا ہے کہ میاں نواز شریف کے چند اہم میڈیکل ٹیسٹ ڈیو ہیں اور اس وجہ سے وہ لندن یاترا پر جا سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی کہیں یا ہمارے طال آزماؤں کی بدقسمتی کہ وہ ایک مردہ گدھے کو ایک بڑے گھوڑوں کی ریس جتوانے کے لیے پاکستان لائے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں جھوٹے سچے بیانیے بنا کر پچھلے 76 سال سے عوام کو بیوقوف بنانے والے لوگ بعض اوقات خود ہی اپنے ان بیانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور میاں نواز شریف اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ 2018 کے انتخابات کے بعد یہ بیانیہ بنایا گیا کہ در حقیقت عمران خان مقبول نہیں تھا، بلکہ اسٹیبلشمنٹ اور طاقتور حلقوں نے عمران خان کو اقتدار کے سنگھاسن پر بٹھایا، عمران خان کو جتوایا گیا۔ میں اس دوران پچھلے 6 سال سے مسلسل اپنے دوستوں اور سوشل میڈیا کے اوپر اپنے سامعین اور ناظرین سے اس بات پر بحث کرتا رہا کہ اگر ہم گراؤنڈ ریئلٹیز کا بغور جائزہ لیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ پنجاب میں نواز شریف کو کم سے کم 35 سیٹیں جتوائی گئیں۔ سیالکوٹ، گجرانوالہ، لاہور، اوکاڑا، شیخوپورہ، سرگودا، یہ وہ اضلاع تھے جہاں سے نواز شریف کو 30 سے 35 اضافی سیٹیں جتائی گئیں، جس کے نتیجے میں عمران خان کو 180 سے 90 کی بجائے 155 سیٹوں پر اکتفا کرنا پڑا، اور اس کا صاف مقصد تھا کہ عمران خان کو ایک نولی لگڑی حکومت دی جائے تاکہ اگر وہ کل کو قابو میں نہ آئے تو اس کو بآسانی گرایا جا سکے، جیسا کہ 9 اپریل 2022 کو کیا گیا۔ لیکن در حقیقت یہ وہ جھوٹا بیانیہ تھا جو عوام کی نظروں میں انتخابات سے اگلے دن پھیلایا گیا کہ آر ٹی ایس سسٹم کو بٹھا کر عمران خان کو جتایا گیا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جب آر ٹی ایس سسٹم بیٹھا تو اس وقت پی ٹی آئی 135 حلقوں میں جیت رہی تھی، مگر جب رات 2:30 بجے یہ سسٹم بحال ہوا تو اس کے بعد پی ٹی آئی محض 116 سیٹیں جیت سکی۔ اس کے نتیجے میں وہ سادہ اکثریت سے محروم ہو گئی اور اس کو بہت سی بیساکھیوں کا سہارا لینا پڑا۔ آج ہمارے طاقتور لوگ اسی جھوٹے بیانیے کا شکار ہو گئے، جس کے نتیجے میں جب نواز شریف کو لایا گیا، جب عمران خان کو اقتدار سے نکالا گیا تو یہ سوچا گیا کہ جب نواز شریف آئے گا تو عوام کا جم غفیر نواز شریف کی طرف لپکے گا، وہ اس کو اپنا محسن سمجھیں گے، وہ اس کو داد رسی کے لیے اس پر جائیں گے اور اس کو قوم کا مسیحا بنا کر پیش کیا جائے گا، اور یوں عمران خان کو لوگوں کی سوچ، لوگوں کی فکر اور لوگوں کے دلوں سے محو کر دیا جائے گا، اور یوں عمران خان تاریخ کا حصہ بن جائے گا، ایک تاریخ حصہ۔ مگر بدقسمتی سے چونکہ بیانیہ جھوٹ پر مبنی تھا، بیانیے کو لفافہ بریگیڈ میڈیا کی مدد سے پھیلایا گیا تھا، اسی لیے جب 9 اور 10 اپریل کی رات کو عمران خان کو اقتدار سے بے دخل کیا گیا تو 10 اپریل کی صبح تک عمران خان پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور اور مدبر لیڈر کے طور پر ابھر چکا تھا، اور پھر آنے والے مہینوں میں قوم نے دیکھا کہ کس طرح عمران خان ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ ان بزدلوں کی طرح نہیں تھا جو اٹک جیل میں دھاڑیں مار مار کر روتے تھے، مچھر کاٹنے کی شکایات کرتے تھے، آنسو بہاتے تھے، اور جیسے ہی ایک سعودی شہزادے نے ان کا ہاتھ پکڑا تو وہ صرف ہاتھ ہی نہیں، وہ اچھل کر اس کی گود میں بیٹھے اور جدہ روانہ ہو گئے۔ وہ ان بزدلوں کی طرح نہیں تھے کہ جنہوں نے کراچی میں کھڑے ہو کے بڑک ماری کہ ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور پھر 3 سال دبئی میں جا کر چھپ گئے۔ وہ ایک مرد تھا، وہ مرد کا بچہ تھا، وہ ایک با کردار انسان تھا، اس لیے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ جب نواز شریف کو لایا گیا تو سمجھا گیا کہ نواز شریف تو ریس جیتنے والا گھوڑا ہے، لیکن در حقیقت نواز شریف ایک مردہ گدھا ہے۔
اگر وہ زندہ گدھا بھی ہوتا تو تب بھی وہ گھوڑوں کی یہ ریس نہیں جیت سکتا تھا۔ اب طاقتور حلقوں کو اور نواز شریف کو خود سے اندازہ ہو چکا ہے اور بہت اچھی طرح وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ وہ یہ ریس جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اعظم سواتی کے کاغذات مسترد کروا کر یا صنم جاوید خان کے کاغذات کو زبردستی تمام حلقوں سے مسترد کرا کر آپ ہو سکتا ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف کو ایک حلقے میں جتا سکیں، مگر باقی حلقوں میں کیا کریں گے؟ یہاں عوام کے غالب اکثریت تیار بیٹھی ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم کا حساب ووٹ والے دن لیں گے۔ بہرحال اس پر ہمارے ہر دل عزیز مرد صحافی عمران ریاض خان نے شاندار تجزیہ کیا ہے۔ اکانومسٹ میں چھپنے والے مضمون کے بعد عمران ریاض خان نے کہا کہ نواز شریف تو آرٹیکل پڑھ نہیں سکتا، وہ لکھے گا کیا؟ درست فرمایا۔ نواز شریف بیسیکلی ایک گھامڑ اور انتہائی احمق انسان ہے جو اس وقت احمقوں کی جنت میں رہتا ہے، جس نے 3 دفعہ وزارت علما کا مزہ چکا ہے اور اس کے گرد خوشامدیوں، چاپلوسوں اور تلوے چاٹنے والوں کا ایک ہجوم ہے، اور ان لوگوں نے نواز شریف کو احمقوں کی جنت میں یہ کہہ کر پہنچایا ہے کہ آپ تو عظیم ترین لیڈر بن چکے ہیں، آپ جیسا لیڈر پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے، اور قائد اعظم کے بعد آپ ہی کا مقام ہے اور عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اس لیے نواز شریف اب اپوزیشن کرنے کی یا لڑنے کی صلاحیت اور دمخم کھو چکا ہے۔ وہ پاکستان میں صرف اقتدار کے لیے آتا ہے، اگر اقتدار نہیں تو اس کو پاکستان سے کوئی غرض نہیں، اور یہی حال شہباز شریف، حمزہ اور مریم کا بھی ہے۔ عمران خان ایک پڑھا لکھا، باشعور اور فلسفیانہ سوچ کا حامل شخص ہے۔ وہ ایک بڑی یونیورسٹی کا 8-9 سال چانسلر رہا ہے، اس نے آکسفورڈ سے میرٹ پر تعلیم حاصل کی ہے، وہ کئی کتابوں کا مصنف ہے، اس نے دنیا کا بغور مشاہدہ کیا ہے، اس نے اپنی شخصیت کو ریولوشنائزڈ کیا ہے، اس نے بہت کچھ سیکھا ہے اور سیکھی ہوئی باتوں کو اپنی ذات پر امپلیمنٹ کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہم آج وہ عمران خان دیکھ رہے ہیں جو 80 کی دہائی میں نہیں تھا۔ آج کا عمران خان ایک مدبر سیاستدان، ایک دبنگ رہنما اور ایک عوام کے لیے درد دل رکھنے والا لیڈر ہے، اور ایسا شخص جب مضمون لکھتا ہے تو پھر کروڑوں لوگ اس کے مضمون کو محض 2 دنوں میں دیکھتے ہیں۔ نواز شریف تو پرچیوں سے پڑھنے والا شخص ہے۔ براک اوباما اور بین الاقوامی لیڈروں کے سامنے نواز شریف کی وہ پرچیاں کسے بھولی ہوں گی؟ چینی رہنماؤں کے سامنے پوچھ پوچھ کر انگریزی کے جملے بولنا اور آلو، قیمہ، گوشت، دال، بھنڈی کے قصیدے کا پڑھنے والا نواز شریف بھلا کہاں سے آرٹیکل لکھ اور پڑھ سکتا ہے؟ بہرحال یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ نواز شریف جیسے لوگ پاکستان میں حکمران رہے۔ زمین فروشی اور انسانوں کو سودا کرنے کا جو ڈرامہ سندھ ہاؤس میں مارچ اور اپریل 2022 میں رچایا گیا، اس کے نتیجے میں ایک نئی سیاسی پارٹی کو بنایا گیا جس کا نام ہے IPP، استحکام پاکستان پارٹی۔ مگر اس پارٹی کا جو حشر ہو رہا ہے وہ ان سب لوگوں کے لیے ایک سبق ہے جو لوگ اقتدار کی ایک کشتی چھوڑ کر دوسری کشتیوں میں جمپ لگاتے ہیں، یا جو طاقتور لوگوں کی ضمانتوں پر اپنی ضمیر فروخت کرتے ہیں اور خود کو عوام کی نظروں میں نجس جانوروں سے بھی بدتر کر لیتے ہیں۔ IPP جس سے وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو 80 صوبائی اسمبلی اور 40 قومی اسمبلی کی سیٹوں پر نون لیگ سے ایڈجسٹمنٹ دی جائے گی، اب سننے میں آ رہا ہے کہ IPP کے لیڈر 5 قومی اسمبلی کی اور 15 صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پر انتخابات لڑیں گے، اور جہاں ان کو نون لیگ سہولت دے گی۔ اب یہ جو طے شدہ امر ہے کہ وہ 5 قومی اسمبلی اور 15 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں PTI آسانی سے جیتنے جا رہی ہے، کیونکہ IPP کے لوگ لوٹا کہلانے کی وجہ سے عوامی نفرت کا خاص محور و مرکز بنیں گے۔
मगर ये एक सबक है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने कौम की माओ बहनों बेटियों के वोट की तौहीन की, जिन्होंने सिंध हाउस में चंद करोड़ में अपने वजूद का नहीं, अपनी जमीर और अपनी रूह का सौदा किया, अपने अवाम के मुस्तकबिल का सौदा किया। ये वो लोग हैं जिनके बारे में अमेरिकन सेनेटर ने कहा था और दुरुस्त कहा था कि ये वो पाकिस्तानी हैं जो चंद डॉलरों के लिए अपनी मां बहन और बेटी को भी बेच सकते हैं। यही वो बदबख्त लोग हैं जिन्हें इक़्तिदार में लाने के लिए कौम की माओ बहनों बेटियों को की इज्जतों को पामाल किया गया। कहीं अरशद शरीफ और जिल्ले शाह को शहीद किया गया तो कहीं आजम सवाटी और इमरान रियाज खान को कैदोबंद की सहूलतों में डाला गया, उनको जलील रुस्वा किया गया। कहीं उस्मान डार की मां के सर का आंचल नोचा गया, उनके कपड़े फाड़े गए, तो कहीं जमशेद दस्ती की बीवी को उसके बच्चों के सामने बहाना किया गया। पाकिस्तानी तारीख में ये वो वाकयात हैं जो स्याह रूप में लिखे जाएंगे और आने वाले सालों में इन पर इस किस्म के तज्जिए होंगे और इनको इस तरीके से कौम डिस्कस करेगी कि उससे पूरी कौम में उन जालिमों को निशाने इब्रत बनाने के लिए नए जज्बात पैदा होंगे। कभी उमर डार की बेटी को देखें तो यकीनन हमारा सर फख्र से बुलंद हो जाता है। कम से कम डार होने की नाज़ मेरा तो सीना चौड़ा हो गया है कि अल्लाह ताला ने अब पाकिस्तान में बिलखसूस पंजाब में उस्मान डार की मां, उस्मान डार की भतीजी और तैयबा शाह, खदीजा शाह, सनम जावेद खान, फलक जावेद खान, आलिया हमजा मलक और इन जैसी सैकड़ों दलेर माएं बहनें बेटियां पैदा कर दी हैं जो इस्तेमार की आंखों में आंखें डालकर डट जाने वाली हैं, लड़ जाने वाली हैं। अल्लाह पाकिस्तान का और आप सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद। शुक्रिया वस्सलाम।